अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुँचे। अजीज़ान मन आज के इस वीलॉग के अंदर मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊँगा कि आईएमएफ ने ये कह दिया या आईएमएफ ने वो कह दिया। आज हम आईएमएफ का जो लेटेस्ट रिपोर्ट आया है, उसको बेस बनाकर ये देखेंगे कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, पाकिस्तान की मईशत के जो शुमार हैं, नंबर्स हैं, उनके पीछे पेंडेमिक लेवल की करप्शन, तूफ़ानी करप्शन जो है, वो कैसे हो रही है। और ये सब कुछ इमरान खान के खिलाफ रजीम चेंज ऑपरेशन करने के बाद गुज़िश्ता 3 सालों के अंदर किस तरह फैला फूला और एक सुनामी जो है करप्शन का बन गया। यहाँ पे एक बात ज़हन के अंदर रखिएगा, आईएमएफ सीधा करप्शन का लफ्ज़ कभी भी इस्तेमाल नहीं करता। आईएमएफ अपनी रिपोर्ट्स के अंदर लफ्ज़ इस्तेमाल करता है गवर्नेंस वीकनेस, एलीट प्रिविलेजेस, वेस्टेड इंटरेस्ट, टैक्स एग्जेम्पशंस, लॉस मेकिंग एसओईज, इस तरह की जुबान इस्तेमाल करता है। लेकिन पहली दफा आईएमएफ की रिपोर्ट में सीधा पाकिस्तान की ऊपर जो करप्शन बेतहाशा हो रही है उसका जिक्र किया गया, लफ्ज भी करप्शन का इस्तेमाल किया गया है। और हमारी इतलात के मुताबिक ये रिव्यू खुद इन्होंने कॉल आउट तो किया था, राजी तो ये हुए थे क्योंकि ये शर्त थी आईएमएफ से अगली किस्त $7 बिलियन के कर्जे की लेने के लिए। लेकिन 2-3 महीने इस रिपोर्ट के ऊपर जो है वो बातचीत सीन्स के बिहाइंड चलती रही है। ये इससे भी ज्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल उन्होंने करने थे, लेकिन उनको करने नहीं दिए गए आईएमएफ की टीम को। और इन्होंने मिन्नत तरला प्रोग्राम चला के कहीं सदर ट्रंप के लंच करके गोडे गिट्टे दबा के जो भी इन्होंने किया है, ये रिपोर्ट जो भी आई है इसको मजीद टोन डाउन किया गया है। लेकिन आज के इस वीलॉग के अंदर थोड़ा अगर आपको बोरिंग लगे तो हिम्मत कीजिएगा, ये असल मसाइल हैं पाकिस्तान के। आईएमएफ के 2024 के आर्टिकल 4 और 2025 की ईएफएफ रिव्यू के नंबर्स मैं आपको दिखाऊंगा, सबूत मैं आपके सामने पेश करूंगा। और मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह फॉर्म 47 सरकार ने और ये जो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की फौज, फील्ड मार्शल साहब के साथ, फील्ड मार्शल साहब के साथ जो हुकूमत चल रही है, इसने पिछले 3 सालों के अंदर असल में किया क्या है। और ये भी कि आईएमएफ को अब खुद गवर्नेंस और करप्शन डायग्नोसिस मिशन पाकिस्तान के ऊपर भेजना पड़ा। भाई उन्होंने कहा कि भाई अन्नी मच गई है, बस करो। यानी ग्लोबल लेवल के ऊपर भी ये मान लिया गया है कि पाकिस्तान का असली वायरस करप्शन है, जिसकी निशानदेही डायग्नोसिस डॉक्टर इमरान खान कर चुका था। आईएमएफ रिपोर्ट करता है कि जनाब पिछले 3 साल में सिर्फ 5 ट्रिलियन, जी 5 ट्रिलियन रुपीस की, खरब, 5 खरब की जो है वो करप्शन हुई है। और ये सिर्फ वो कहते हैं कि सरफेस है जो ऊपर सतह के ऊपर नजर आ रही है, नीचे तो इससे भी बुरा हाल है। 2024 आर्टिकल 4 और एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के मुताबिक पाकिस्तान की ग्रोथ सिर्फ 2% हुई है, सिर्फ 2% ग्रोथ हुई है। पिछले 3 सालों के अंदर ये बड़ी बड़ी बातें जो है वो लंडे के रस्तू बुला के कर रहे थे। हकीकत क्या है, आईएमएफ की रिपोर्ट ने यहाँ पे खोल दी है, मैं आपको बताता हूँ। जबकि आम आदमी रियल टर्म्स में जो है वो आम आदमी का जो जराए आमदन है वो मजीद गिरती रही है। महंगाई 2022 और 23 के अंदर 30% तक थी, जो कि वो कहते हैं कि कम हुई है, लेकिन अभी भी डबल फिगर्स में है, नंबर एक। और दूसरा, कुव्वत खरीदी जब खत्म हो गई है तो महंगाई तो फिर कम होनी है ना, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। और पब्लिक डेट जीडीपी की तकरीबन 70% के ऊपर जो है वो चला गया है। और इंटरेस्ट पेमेंट बजट का बहुत बड़ा हिस्सा है। और ये मैं आपको एक प्रेजेंटेशन साथ दिखा रहा हूं जो कि आपको बताएगी कि इमरान खान की हुकूमत गिराने के बाद किस तरह सीधा डाइव लिया है पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ ने। ये जितने भी यहाँ पे आपको चार्ट्स नजर आ रहे हैं ये इलस्ट्रेटिव हैं, लेकिन कमोबेश ये हर साल फिगर्स बड़ी तेजी से बदलते तो रहते हैं, लेकिन कमोबेश ये बिल्कुल फैक्ट्स एंड फाइंड जो आईएमएफ की रिपोर्ट की फाइंडिंग्स के मुताबिक बनाए गए हैं, एंड ये कहीं पे भी पेश किए जा सकते हैं। अब आईएमएफ की 2025 की ईएफएफ रिव्यू में कहा गया कि पाकिस्तान ने दिसंबर 2024 के 7 परफॉर्मेंस क्राइटेरिया मीट किए हैं, लेकिन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो हैं, खास तौर पर एनर्जी सेक्टर में, एसओई गवर्नेंस में बहुत पीछे है। आईएमएफ ये जो जिस किस्म की डिप्लोमेटिक जुबान इस्तेमाल करता है ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है नंबर हमने जो है वो टेम्पररी ठीक किए हैं, सिस्टम बिल्कुल वहीं पे खड़ा हुआ है, और
سسٹم اسی اتنا ہی زیادہ کرپٹ ہے جتنا آپ کو نظر آ رہا ہے. یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے جی ڈی پی گروتھ کی جو حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے, اور 2022 میں 6% عمران خان کے ہوتے ہوئے 2022 میں آپ کو کلیئر کٹ نظر آ رہا ہے عزیزان من. یہ دیکھ لیجئے 6% کی گروتھ ہے, اور کیوں نیچے ڈائیو کی ہے عمران خان کو نکالتے ہی. 2023 میں 0 سے 1%, 2024 میں 2%, اور 2025 میں ابھی پروجیکشن 3% کی ہے. گراؤنڈ کے اوپر ہوگا تو پھر پتا چلے گا عزیزان من. یہ دیکھیں عمران خان کے ہٹنے کے فوراً بعد پولیٹیکل سرکس جو شروع ہوئی ہے, اس کے بعد 3 سال تک گروتھ گراؤنڈ پہ گھٹنوں کے اوپر آ گئی ہے, اور یہ سٹیبلائزیشن نہیں ہے, یہ ایلیٹ کے لیے آکسیجن اور عوام کے لیے گھٹن ہے اصل میں. اور عمران خان اس کے خلاف جنگ کر رہا تھا, بول رہا تھا, تو اس کو جیل کے اندر ڈال دیا. آپ کے سامنے ہی ہے. اب دیکھیں عمران خان کا اپریل 2022 میں ہٹا کر جو سیٹ اپ نیا آیا ہے, فارم 47 حکومت پہلے 1 سال انہوں نے اپنی مرضی سے چلایا ہے, صالح صاحب کو لگا کے اور خود اپنی مرضی سے, اور اس کے بعد جو نیا سیٹ اپ آیا ہے پی ڈی ایم کو لے کے آئے ہیں, فارم 47 حکومت, پھر کیئر ٹیکر سیٹ اپ, نئی اسمبلی, پھر عاصم منیر کا فل کنٹرول جو اس وقت موجود ہے. آئی ایم ایف رپورٹ کے حساب سے 2023 میں سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے لیے, صرف ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے, دیوالیہ سے بچنے کے لیے, یہ سارا کا سارا جو حالات ہیں وہ ایک سٹینڈ بائی ارینجمنٹ ان کو دی گئی. دوسرا پھر 2024 میں ایک نیا 37 مہینے کا ایک اسپیشل فیسلٹی, ان کو $7 بلین کا اپروول ملا. انہوں نے جا کے ظاہری بات ہے بین الاقوامی قوتوں کو کہا کہ ہم تابعدار ہیں, آپ ہی کے نوکر ہیں. 2025 میں پہلا ریویو ہوا, اور آئی ایم ایف خوش بھی ہے کہ ٹارگٹ کہتے ہیں جی میٹ ہوئے ہیں, اچھا, اور ڈسبرسمنٹ بھی ہو گیا ہے کہتے ہیں, اچھا. لیکن سوال یہ ہے عزیزان من کہ بجلی, گیس اور فیول جو ہے وہ ان سب کے اوپر ٹیرف کے ہائکس کر دیے گئے ہیں, غریب آدمی کا جینا محال کر دیا گیا ہے. جو آئی ایم ایف نے لکھی ہے کہ جی ریویو, اس کو ریونیو نیڈز کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ غریب آدمی کا بیڑا غرق کیا جاتا عام زبان کے اندر. انڈائریکٹ ٹیکسز لگائے گئے, جی ایس ٹی لگایا گیا, پیٹرولیم کی جو قیمت ہے وہ آپ دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچائی گئی. سب غریب اور مڈل کلاس طبقے کے اوپر جو ہے اس کا زور نزلہ گرا ہے. جبکہ آئی ایم ایف خود بار بار لکھتا ہے کہ ٹیکس ایگزیمشن کا پرابلم ہے, ایلیٹ پریویلیجز کا پرابلم ہے, ان ٹیکسڈ سیکٹرز کا پرابلم ہے. ابھی بھی یہ لوگ بچے ہوئے ہیں جو ٹاپ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کے لوگ, تو کیسے پھر یہ کام چل سکتا ہے؟ یعنی سسٹم ہی یہی ہے. آئی ایم ایف کے نام پر عام آدمی سے خون نکالو, نچوڑو اس کو, اور جو اصلی چور ہیں, لینڈ مافیا, ریئل اسٹیٹ مافیا, ٹیکس ایگزمپٹ سیکٹرز ہیں وہ لوگ, کیونکہ وہ فوج چلا رہی ہے, کیونکہ وہ فوج کے ساتھ لنک بزنسز ہیں, ملٹری کے ساتھ لنک بزنسز ہیں, اور ان کو پولیٹیکلی ڈیفیکلٹ ریفارمز کے نام کے اوپر پوسٹ پون کر دو ہمیشہ کہ جناب یہ ذرا سیاسی طور کے اوپر مشکل ہے. اس میں ابھی آپ کے سامنے ہے سارے کے سارے, میں آپ کو ایک اور چارٹ دکھاتا ہوں. یہ چارٹ جو آپ کو نظر آ رہا ہے, اس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ جناب انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں وہ 2022 اور 25 یہ عام آدمی کے اوپر لگتا ہے. جتنا بھی برڈن سب سے زیادہ ہوا ہے, 60% ٹیکسز کا تقریباً 61-62% برڈن وہ عام آدمی کو انڈائریکٹ ٹیکس کے ذریعے کیا جا رہا ہے. دوسرا بار ڈائریکٹ ٹیکسز اور رچ سیکٹرز کے اوپر ہے, کسانوں کے اوپر ہے, ریٹیل سیکٹر کے اوپر ہے, ریئل اسٹیٹ کے اوپر ہے, لیکن یہ لو ہے بہت زیادہ. اور سب سے زیادہ آپ دیکھیں پھر سبسڈیز اور بینیفٹس پاورفل سیکٹر کو دی جا رہی ہیں, انرجی ایگزیمپشنز اور ایس او ای بیل آؤٹس دیے جا رہے ہیں, لیکن اس کا عام آدمی کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, صرف ٹاپ ایلیٹ کو ہو رہا ہے. آئی ایم ایف خود لکھتا ہے کہ پاکستان کا ٹیکس سسٹم نیرو ہے, مطلب بہت زیادہ کمزور ہے, اور ایلیٹ کو بینیفٹس ملتے ہیں. لیکن حکومت نے پچھلے 3 سال میں کیا کیا ہے بھائی؟ ایس آئی ایف سی آپ نے بنا دی, اس کے اوپر بھی بات کی گئی ہے کہ بھائی اس کی اسکروٹنی کرو. یہ ابو پار ابو بورڈ جا کے میں نے پروگرام کیا, آپ دیکھیں یہ شیخوں کو جا کے بیچ رہے ہیں, عربیوں کو جا کے بیچ رہے ہیں, ان کے وہاں کے شہنشاہوں کو, اور پورا ملک بیچنا شروع انہوں نے کیا ہوا ہے. یہاں پہ سیلری کلاس اور غریب کے اوپر ٹیکس پہ ٹیکس لگایا جا رہا ہے, اور ایلیٹ جو ہے اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے جناب, ان کے لیے جو ہے وہ سب کچھ معاملہ, وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا حساس سیاسی معاملہ ہے, ان کے اوپر نہیں ہم کام کر سکتے. اصل اس کے اندر جو سب سے بڑا معاملہ ہے وہ کرپشن کا جو سونامی آیا ہے. یہاں پہ کرپشن ایک پینڈیمک کے طور کے اوپر, کرونا آیا تھا نا, اسی طرح کرپشن آئی ہے. اور آئی ایم ایف کی یہ زبان ہے, اور اس کے اوپر میرا تجزیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اب آتے ہیں یہ جو کرپشن کا مسئلہ ہے, لیکن ود ایویڈنس بات کرتے ہیں.
دیکھیں ایویڈنس کے ساتھ بات کرتے ہیں. آئی ایم ایف نے 2024 کے آرٹیکل 4 اور ای ایف ڈاکومنٹ میں کچھ اور چیزیں بھی ہائی لائٹ کی ہیں. انہوں نے کہا ہے جی کہ جناب آپ کی گورننس ویک ہے, آپ کے جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں ان کے بہت زیادہ لاسز ہیں, آپ کے انرجی سیکٹر سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ آسمانوں کے اوپر پہنچا ہوا ہے, جو کہ ایلیٹ ہی اس کا حصہ ہے. کون یہ چلاتے ہیں؟ بڑے بڑے آئی پی پیز چلاتے ہیں. ویسٹرن انٹرسٹ جو ہے وہ ان کے ریفارمز کو بلاک کر رہے ہیں. اور اب سب سے امپورٹنٹ, آئی ایم ایف نے 2025 میں گورننس اور کرپشن ڈائگنوسٹک مشن اناؤنس کیا پاکستان کے لیے. آپ اندازہ کریں گورننس اینڈ کرپشن, وہ کرپشن کہتے ہیں یہ ہے ہی ہے مطلب. اور یہ کیا بتاتا ہے جو یہ رپورٹ ہے اس وقت؟ رپورٹ کہتی ہے کہ جی آئی ایم ایف نے بھی ابھی یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ صرف مس مینجمنٹ نہیں ہے, یہ مطلب کہ جی نالائکی نہیں ہے یہ, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ ایک سسٹم کے تحت ایک پینڈیمک لیول کی کرپشن ہو رہی ہے یہاں پہ. مثال کے طور کے اوپر سرکولر ڈیٹ کو سامنے رکھا جاتا ہے جو کہ آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہے. پاور سیکٹر کا جو سرکولر ڈیٹ ہے یہ بھی ٹریلینز آف روپیز میں کے اندر ہے. ہر حکومت آئی ایم ایف سے وعدہ کرتی ہے کہ یہ کام کرے گی, لیکن ہر سال ٹیرف بھی بڑھ جاتے ہیں اور لاسز بھی جو ہے وہ بھی بڑھ جاتے ہیں, پاور لاسز. اس کا سیدھا مطلب ہے کہ بل عوام کے اوپر لیکن مزے الیٹ کے لیے, اور پیمنٹ جو ہے عوام پہ ڈال کے سرکولر ڈیٹ کی الیٹ ہی اون کرتے ہیں نا. اور ایس او ایز کا جو ایگزامپل ہے وہ یہ ہے کہ جناب آپ کی جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو ایس او ایز بولتے ہیں, آپ کا جو قومی ایئر لائن ہے پی آئی اے, اس کا کیا حال ہے آپ کے سامنے ہے. نیشنل ایئر لائن, ریلویز, آپ کی اسٹیل ملز, آپ کی ڈسکوز جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں الیکٹریسٹی کی, آئی ایم ایف کے مطابق ان کا کمبائن لاس آپ کا جو ہے وہ جی ڈی پی کا بہت بڑا حصہ بن جاتا ہے. پھر بھی ان کے بورڈز, ان کے جو مینیجنگ ڈائریکٹرز ہیں, ان کے سیاسی, زیادہ تر تو فوجی لگے ہوئے ہیں یا سیاستدان اپنے بندے لگاتے ہیں یا فوجی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اپوائنٹیز ڈائریکٹ فوجی بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ. یہ سسٹم اپنے لیے بناتے ہیں لیکن سسٹم کو بدلتے نہیں ہیں. مطلب اپنی لوٹ مار کو یہ پروٹیکشن دیتے ہیں, یہ آپ کے محافظ نہیں ہے, یہ دراصل آپ کے جو ہیں وہ لٹیرے ہیں. اس میں تو کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے, آپ کے سامنے سارے کے سارے یہ جو ہیں معاملات یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں, آپ دیکھیے. پھر آپ جاتے ہیں یہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے, اگر آپ لاسز چیک کر لیں 2022 عمران خان جب گئے ہیں 2022 میں, آپ ذرا اس کو دیکھیں, سب سے نیچے دیکھیں, 2022 سے عمران خان کو ہٹایا گیا ہے تو لاسز کہاں پہ 1.50 کے اوپر آپ کو لاسز نظر آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. پاور, اور اس کو آپ اٹھائیں اور ابھی اس وقت آپ لے کے آ جائیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جناب 2022 سے 25 میں یہ خربوں کے اندر جو ہے وہ لاسز آپ کو دکھائے جا رہے ہیں کہ یہ کہاں پہ پہنچے ہیں. اور مطلب اس کے علاوہ جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے جی ڈی پی کے حساب سے لاسز ہیں وہ کہاں پہ. عام زبان میں یہ گراف اگر دیکھا ہے آپ نے, یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں, تو پاور سیکٹر اور اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز, ریلوے, پی آئی اے, سارے جہاں پہ فوجی نوکری کر رہے ہیں یا سیاستدانوں نے اپنے بیوروکریسی کو نوکری لگایا ہوا ہے, یہ ان سب کو جب آپ ملاتے ہیں, پاور سیکٹر اور ایس او ایز کی جو کہ کشتی ہے یہ اب ڈوب رہی ہے, اور ڈوبتی کشتی سے چھلانگ لگانے کی لوگ کوشش کر رہے ہیں. ٹیرف بڑھایا جا رہا ہے, بار بار بڑھتا ہے. ٹیرف بڑھتا ہے تو کرپشن بھی بڑھتی ہے. عوام سے پیسہ لے کر جو ہے وہ اس کو لیک کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, لیکن وہ پیسہ جو ہے وہ وہیں پہ جاتا ہے جہاں پہ پولیٹیکل آرڈرز آتے ہیں. کوئی سسٹم ہی نہیں ہے بھائی, وہ یہ کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جی سسٹم آپ کا سرے سے ہے ہی نہیں. ابھی مسئلہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف آپ کا ڈاکٹر بھی تو ہے, وہ آپ کو بتا تو رہا ہے کہ آپ کی بیماری کی تشخیص تو کر رہا ہے, لیکن بیماری کی وجہ بھی آئی ایم ایف ہی ہے. یہ بات ذہن کے اندر آپ رکھ لیں. اب وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان نے میکرو سٹیبلائزیشن جو ہے اس میں پروگریس کی ہے, اندازہ کریں, اور انفلیشن کم ہوئی ہے, ریزروز بڑے ہیں, روپیہ جو ہے وہ تھوڑا 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 سٹیبل ہو گیا ہے. لیکن وہ یہ بھی ساتھ ہی کہتے ہیں کہ جناب آپ کی گورننس ویک ہے, امپلیمنٹیشن رسک ہائی ہے, اور اگر ریفارم ریورس ہوئی تو پھر سے کرائسس آ سکتا ہے. مطلب ساڑھے مرضی دی حکومت ہونی چاہیے ہے. اب میری تنقید کیا ہے جی؟ میری تنقید بڑی سادی سی ہے. میری تنقید ہے کہ آئی ایم ایف ہر دفعہ جو پاکستان پہ قابض ایلیٹ ہے, فوجی مافیا اور سیاسی مافیا ہے, ایلیٹ کیپچر ہے, ان کو کبھی بھی ان کو چیلنج نہیں کرتا. ان کا جو نظام ہے, نظام چودھری نظام دین کو چیلنج نہیں کرتا جی. وہ زیادہ تر نمبرز کو ٹارگٹ کرتے ہیں یہ لوگ. فسکل ڈیفیسٹ, پرائمری بیلنس ریزرو, اس پروسیس میں پاکستان کا جو
काबज माफिया है या रूलिंग क्लास है, वो आईएमएफ का नाम लेकर गरीब की जो है वो हड्डी तक निकाल लेती है, कुछ नहीं छोड़ती। लेकिन अपनी वो जो जागीरदारी, अपनी मिलिट्री, इनकॉर्पोरेटेड बिजनेसेस, एम्पायर, अपना टैक्स एग्जेम्पशन, उसको बिल्कुल छूने भी नहीं देती आईएमएफ को। यानी डॉक्टर भी हो, लेकिन पेशेंट के घर के अंदर जो वायरस छुपा हुआ है उस पर सिर्फ नोट ऑफ कंसर्न लिख के आगे बढ़ जाए, ये आईएमएफ का काम है यहां पे। इसलिए आईएमएफ का लेटेस्ट स्टेप, गवर्नेंस और करप्शन डायग्नोस्टिक ऑफ पाकिस्तान, एक लेट लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एक्नॉलेजमेंट तो कम से कम है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इससे आगे तो भाई बेड़ा गर्क है ना इनका। फिर क्या ये जाके एटम बम बेचेंगे? अब यहाँ पे सिर्फ पॉलिसी मिस्टेक नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक लूट हो रही है, और आईएमएफ सिर्फ रिपोर्टों से आगे बात नहीं करता और इनको टैक्स पे टैक्स देता है और कर्जे पे कर्जे देता है। क्यों देता है? जाहिर बात है कि उन्होंने जो कर्जे इनको दिए हैं वो वापस निकालना चाहते हैं। अब सवाल, ये 3 साल पिछले जो है इमरान खान को निकाले जाने के बाद से आईएमएफ प्रोग्राम ने आम पाकिस्तानी को क्या दिया है यार, मुझे आप ये बताएं। क्या तनख्वाह जो बढ़ी है उससे उनका गुजारा चल रहा है? रियल वेजेस जो असल तनख्वाह है वो गिर गए हैं। आपकी बिजली और गैस के जो बिल हैं वो लोगों की कमर तोड़ चुके हैं। जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है वो बंद हो चुके हैं। नौजवानों की नौकरी सिरे से है ही नहीं। पाकिस्तान में जिंदाबाद का नारा है, डंकियां लगा के जा रहे हैं सारे, टार्जनों को छोड़ के सारे पाकिस्तान से निकल रहे हैं भाई। लेकिन इंपोर्ट्स फॉर एलीट कंजम्पशन है, कहते हैं जी इंपोर्ट्स है, वो सिर्फ टॉप की एलीट के लिए है। लग्जरी, स्टेट पर्क्स, डिफेंस प्रिविलेजेस सब सरवाइव कर गए। याशियां ऊपर वाली सतह की जर्नैलों की और ब्यूरोक्रेट्स की और सियासतदानों की बरकरार हैं, उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन गरीब बेचारे का कोई हाल ही नहीं है। आईएमएफ रिपोर्ट के मुताबिक ह्यूमन डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन पर स्पेंडिंग बहुत लो रही है जी। और जो गुर्बत है और जो इनइक्वालिटी है आपस में, जो कि बहुत ज्यादा फर्क है, इसके ऊपर सीरियस रिस्क वो कहते हैं कि मौजूद है। आपका बड़ी मेहरबानी, आपने सीरियस रिस्क बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे वजह क्या है वो भी आपको नजर आए। पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा पैसा है आप देखिए वो लग रहा है, ये देखिए आप, सबसे पहला आपने जो कर्जे लिए हैं उसकी अदायगी के ऊपर सबसे ज्यादा पैसा लग रहा है, आपको नजर आ जाएगा। उसके बाद ये कहते हैं हमारा तो 18% बजट है सिर्फ, नहीं मेरी जान। उसके बाद पैसा लग रहा है आपकी फौज के ऊपर, आपके जर्नैलों के ऊपर। और ये आप कहते हैं कि जनाब वो सियासी मसलों का आप फौजी हल करना चाहते हैं, उसके बाद कहते हैं कि डिफेंस बजट, डिफेंस एंड सिक्योरिटी। आईएमएफ की रिपोर्ट दिखा रहे हैं आपको भाई। मतलब पाकिस्तान में सबसे ज्यादा खर्चा कर्जों का तो होना ही होना ना, क्योंकि जो कर्जा दे रहा है वो अपना कर्जा वापस तो लेगा, उसके ऊपर सूद का अदायगी और कर्जे की अदायगी, ये सूद की अदायगी है। कर्जा ओरिजिनल तो अभी बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है, पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को ये मकरूज कर रहे हैं। लेकिन असल जो खर्चा पाकिस्तान में नंबर 1 खर्चा है वो अफवाज पाकिस्तान के ऊपर है। अंदाजा कर लें, रिपोर्ट आईएमएफ की आपके सामने सबूत पेश है यहाँ पे। उसके बाद आता है जनाब हेल्थ और एजुकेशन और सोशल प्रोटेक्शन आता है, ठीक है। और अदर एक्सपेंडिचर, हुकूमत चलाने के एक्सपेंडिचर और तनख्वाहें मनखाएं उसके बाद आती हैं। आईएमएफ खुद हाईलाइट करता है कि डेट सर्विसिंग और डिफेंस के बाद हुकूमत के पास एजुकेशन, हेल्थ और सोशल प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही कम पैसे बच जाते हैं। लेकिन हमारी रूलिंग एलीट, फॉर्म 47 हो या जर्नैल साहिबान हो, ये पिछले 3 सालों में किसी ने भी सिंसियरली ये डिबेट नहीं की, आज दिन तक करना ही नहीं देते। आप मुझे भी बताएं कितने लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि ये कट्स जो हैं ये लगाने चाहिए इनकी एक्सपेंडिचर के ऊपर। जीएचक्यू से या गरीब की रोटी चल सकती है, आप मुझे बताएं, या जीएचक्यू चल सकता है या गरीब की रोटी चल सकती है? इसके ऊपर बात ही कोई नहीं करते भाई, ठीक है। अभी कहां से शुरू करें बात? ये लोग कहते हैं फिर क्या करें राजा जी, हूं फिर हु इज गोइंग टू बेल द कैट? देखें, मैं आपको अभी इसके ऊपर बड़ा वाजे तरीके से बताता हूं कि बेल द कैट वाली जब बात है कि बिल्ली की गर्दन में घंटी कौन बांधेगा, तो दोस्तों बात यह है कि अजीज़, आईएमएफ की रिपोर्ट को अगर आप सिर्फ उनकी प्रेस रिलीज की जुबान से देखें तो लगता है कि सब ठीक है और पाकिस्तान सही समत के अंदर जा रहा है। स्टेबलाइजेशन, रिफॉर्म्स, कॉन्फिडेंस, रिजर्व अप, इन्फ्लेशन डाउन। लेकिन जब आप आईएमएफ के अंदर उस रिपोर्ट में लिखी हुई लाइंस को डिटेल के अंदर पढ़ते हो ना जी, तो उनके अंदर ग्राउंड रियलिटी छुपी हुई है। 27वीं तरमीम और 28वीं की तैयारी वो आपको बता रही है। सियासी अदम इस्तेकाम, मिलिट्री कैप्चर, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, सियासी जो है जोड़ तोड़,
اور پچھلے 3 سالوں کی جو گورننس ہے اس کو جوڑ کر وہ جو ہے نا توڑ کے انہوں نے رکھ دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اصل جو پاکستان کی حالت ہے، جو اصل پاکستان کی تصویر ہے، وہ بہت کلیئر ہو جاتی ہے اگر رپورٹ کے اندر آپ اس کو پڑھیں۔ اس کی رپورٹ آپ کو میں خلاصہ بتاتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان ایک آئی ایم ایف کا ڈپینڈنٹ، آپ کا گزارا ہی نہیں ہے نا، ایلیٹ کیپچرڈ اکانومی بن چکی ہے۔ خلاصہ ہے اس رپورٹ کا، کرپشن پینڈیمک لیول کے اوپر ہے، مطلب انی مچی ہوئی ہے بالکل، اور پینڈیمک کی طرح ہر انسٹیٹیوشن کے اندر گھسی ہوئی ہے، فوج شامل ہے، ایئر فورس شامل ہے، نیوی شامل ہے، اور عوام کہاں جاتے ہیں؟ عوام کو کہتے ہیں جی، عوام کو کہہ رہے ہیں قربانی دو، ملک بچا رہے ہیں، مدرسے کے بچے بھی حاضر ہیں، ملک بچانا ہے، نازک موڑ سے گزر رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ملک نہیں، سٹیٹس کو بچانا ہے، اور سٹیٹس کو کے خلاف عمران خان جنگ کر رہا ہے۔ اس لیے عمران خان کا واپس آنا ضروری ہے، تاکہ سیاسی استحکام آئے، تاکہ انویسٹر کانفیڈنس آئے، تاکہ واپس یہ ریورس ہو، چارٹ جو 2022 میں تھے وہاں پہ یہ واپس جائیں۔ آخری بات، آئی ایم ایف کی کرپشن ڈائگنوسس رپورٹ جب آئے گی، وہ صرف ایک اور ڈاکومنٹ نہیں ہوگا، وہ چٹھی اعتراف ہوگی۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جناب کئی دہائیوں سے پاکستان کو جس طرح چلایا جا رہا ہے، لوٹا جا رہا ہے، اور جو فوج یہ کام کر رہی ہے، اس کے اوپر تو بلومبرگ نے بھی آج آرٹیکل لکھ دیا ہے کہ آپ فوج کا کیپچر پاکستان اس کو واپس دے کے پاکستان کو کھوکھلا پہلے بھی کر چکے ہیں، اور پیچھے بچے گا ہی کچھ نہیں۔ ہمارا کام ہے اس بیانیے کو سمجھنا، اس نیریٹو کو سمجھنا، نمبرز کو اصلیت کے ساتھ نہ جڑنے دیں۔ عوام کو یہ بات بتانی ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ یہ بورنگ کام اگر آپ کو لگتا ہے تو خدا کا واسطہ ہے، اس کو ایک ویلفیئر اور سوشل سروس سمجھ کے اس بیانیے کو عوام کو بتائیں۔ آئی ایم ایف رپورٹ صرف آپ کی معیشت کی کہانی نہیں بتاتی، یہ بتاتی ہے کہ چور کون ہے، اور بل کس کو بھیجا جا رہا ہے، چوری کون کر رہا ہے کنڈے لگا کے، اصل میں کون کنڈے لگا رہا ہے، جی ایچ کیو والے، اور بل عوام کو بھیجا جا رہا ہے۔ میں ہوں عادل راجہ، اور آپ مجھے دیکھ رہے تھے، اور میں آپ کو بتا رہا تھا یہ تمام کے تمام چارٹس بھی میں نے آپ کو دکھائے ہیں، اور چارٹس آپ کو اس لیے دکھائے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جناب حقیقت کے اندر یہ کیا کام ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے، اور اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اور درخواست آپ سے یہ ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ایک ویلاگ ہے، اس کو شیئر کیجیے گا۔ خدا حافظ۔